مولانا طارق جمیل کو کون نہیں جانتا؟ دنیا بھر میں آپ کے پرستار پھیلے ہیں۔ مولانا کہیں بھی چلے جائیں لوگ دیوانوں کی طرح ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے تاب رہتے ہیں، ان سے ہاتھ ملانے کو خوش بختی سمجھتے ہیں اور ان کی میزبانی کے لیے دل و جان سے حاضر رہتے ہیں۔ عام طور سے ایسی شہرت اور پذیرائی فلمی ستاروں کو ہی ملتی ہے، مگر ایسے مولانا کی شخصیت کی کشش کہیے کہ فلمی ستارہ بھی مولانا سے ملاقات کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ مولانا کو اگر اپنی قسمت خود لکھنے کا اختیار ہوتا تو بھی وہ ایسی نہ لکھ پاتے جیسی خوش نصیبی اللہ نے انہیں عطا کی ہے۔ حال ہی میں مولانا نے اپنے نام سے کپڑوں کا ایک برانڈ لانچ کیا جس کا بہت شاندار افتتاح ہوا۔ مولانا کا کہنا ہے کہ اس کاروبار سے ہونے والی آمدنی کو مدرسوں میں پڑھنے والے طلباء کی تعلیم پر خرچ کیا جائے گا۔ جیسی قسمت مولانا نے پائی ہے اسے دیکھتے ہوئے مجھے یقین ہے کہ مولانا کا یہ برانڈ انشاءاللہ کامیاب ہوگا اور بہت جلد اس کی شاخیں ملک کے دیگر شہروں میں بھی کھل جائیں گی۔ میری نیک تمنائیں مولانا کے ساتھ ہیں۔ کاروبار کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ جائز طریقے سے روزی کمائے، البتہ اس میں کچھ اصول اسلام نے بھی بیان کر دی ہیں جن پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ مثلا ناجائز منافع خوری کی ہرگز اجازت نہیں۔ مال میں اگر کوئی نقص ہو تو فروخت کرتے وقت گاہک کو بتانا ضروری ہے۔ گاہک جو چیز طلب کرے اسے وہی دی جائے، ناپ تول پورا رکھا جائے، عہد کی پاسداری کی جائے، مال میں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ مجھے یقین ہے کہ کاروبار کرتے ہوئے مولانا ان تمام باتوں کا بھی خیال رکھیں گے اور خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا جیسی پالیسی نہیں اپنائیں۔ لیکن کیا فیشن کا کاروبار کرنا مولانا جیسے جید عالم دین کے لیے مناسب ہے؟ مولانا طارق جمیل اگر کوئی پیٹرول پمپ کھولتے، ٹائروں کی دکان شروع کرتے، کسی میڈیکل اسٹور میں اپنا حصہ ڈالتے، کوئی اشارتی ادارہ بنا لیتے یا کسی اسپتال کا سنگ بنیاد رکھتے تو کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوتا، مگر جو کاروبار مولانا نے شروع کیا ہے اس کا تعلق براہ راست فیشن انڈسٹری سے ہے، اور یہ پورا ایک لائف اسٹائل ہے جو دین کی اس تعبیر سے بالکل مختلف ہے جس کی تبلیغ مولانا اپنی تقاریر میں کرتے ہیں۔ 21ویں صدی کی فیشن انڈسٹری ایک خاص فلسفے پر کھڑی ہے، اور یہ فلسفہ شخصی آزادی، ذات کی تشہیر، خود نمائی اور ایک خاص قسم کے باڈی امیج کی ترویج کرتا ہے۔ اس میں سادگی، تقوی اور قناعت جیسے اعلیٰ تصورات کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس میں بندے کی اپنی ذات اہم ہے، اس کی سیلفی، اس کا سکون، اس کا انسٹاگرام، اس کی انفرادیت اور اس کی پسند ہر چیز پر مقدم ہے۔ اس میں فرد اہم ہے، معاشرہ اہم نہیں۔ یہ فرد کی خود نمائی کا ایک پورا پیکج ہے جو مذہب سے متصادم ہے۔ یہ ریٹ ریس کو بڑھاوا دیتا ہے اور ایک الگ طرح کی سوچ کو پروان چڑھاتا ہے جس میں چیزیں ضرورت کے تحت نہیں بلکہ بلا ضرورت خریدی جاتی ہیں۔ یہ درست ہے کہ کپڑا انسان کی ضرورت ہے، اچھا لباس پہننا بھی چاہیے، اسلام میں اس کی ممانعت نہیں، مگر جس کاروبار میں مولانا نے ہاتھ ڈالا ہے وہ کپڑوں کا نہیں، فیشن کا کاروبار ہے، اور یہ کاروبار ضرورت کے ماڈل پر نہیں، اسراف کے ماڈل پر کھڑا ہے، ورنہ اچھے کپڑے تو لوگ ہر زمانے میں پہنتے ہیں۔ جن لوگوں کو اس میں کوئی شبہ ہو وہ مولانا کی ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں، وہاں خواتین کے فیشنیبل ملبوسات فرینچ سیپیا، فلورل، ٹیوڈر ٹائمز کے ناموں سے دستیاب ہیں۔ مولانا کی ویب سائٹ کسی بھی دوسری فیشن آؤٹ لیٹ سے مختلف نہیں۔ وہی پیٹرول پمپ والی مثال کہ مولانا اگر پیٹرول پمپ کھولتے تو اعتراض کی گنجائش نہ ہوتی، کیونکہ کوئی شخص شوقیہ پیٹرول خریدنے نہیں آتا، ضرورت کے تحت آتا ہے۔ دوائیوں کا کاروبار بھی ٹھیک تھا کہ کوئی محض اس لیے دوائی خریدنے نہیں پہنچ جاتا کہ اس کی جیب میں نوٹ مچل رہے ہوتے ہیں، بلکہ صرف بیمار ہونے کی صورت میں خریدتا ہے۔ جبکہ فیشن کے کپڑے ضرورتاً نہیں خریدے جاتے، کنزیومرزم کے زیر اثر خریدے جاتے ہیں۔ ضرورت کے لیے تھان سے کپڑا توڑوا کر درزی کو کہا جاتا ہے کہ بھائی 2 سوٹ بنا دینا۔ یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ مولانا طارق جمیل کو فیشن سمیت ہر جائز کاروبار کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس ضمن میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں، بلکہ میرے جیسا گناہ گار آدمی تو سب سے پہلے ان کا گاہک بنے گا کہ میں تو دنیا دار ہوں۔ میرا مدعا صرف یہ ہے کہ ان جیسے عالم دین کے لیے فیشن کا کاروبار مناسب نہیں تھا۔ وہ تو ہمیں تقوی اور سادگی کا درس دیتے تھے، اب ان کی بات مانیں یا ان کے برانڈڈ کپڑے خریدیں۔ مولانا کی یہ بات قابل ستائش ہے کہ وہ اپنے کاروبار کی آمدن کو مدارس کے طلباء کے لیے وقف کر دیں گے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمدرد فاؤنڈیشن کی طرز پر قانونی تقاضے پورے کرتے، ایک ٹرسٹ بنائیں اور ہر سال تمام کھاتے اپنی ویب سائٹ پر ظاہر کریں۔ مولانا کی دیانت میں کوئی شبہ نہیں، مگر وقف کرنے کا درست طریقہ یہی ہے۔ بصورت دیگر آمدنی وقف کرنے کا یہ دعویٰ ان کمپنیوں سے مختلف نہیں ہوگا جو سارا سال نفع کمانے کے بعد 1-8%
سوشل رسپانسبلٹی کارپوریٹ کے نام پر خرچ کر دیتی ہیں، جو اصل میں کمپنی کا مثبت تاثر قائم کرنے کا خرچہ ہوتا ہے۔